جن کی نظروں سے بچنے کا ہمیں کہا گیا، ان میں بطور خاص کہا کہ جو حاسدین ہیں ان کی نظر سے بچو، جو محروم لوگ ہیں ان کی نظر سے بچو، یعنی جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے آپ اس کو شو کریں گے وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ ہم جیسے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں نا، خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ بھی یہ منع کرتے تھے کہ بازار سے کھانا نہ لے کر آؤ، بازار سے کھانا نہ کھاؤ، عام اوپن چیزیں جو بکری ہوتی ہیں اس کو نہ لے کر کھاؤ۔ آج کل یہ بڑی عجیب بات لگے گی لوگوں کو کہ یہ کیا ہوا، تو وہ کیوں منع کرتے تھے؟ وہ اس لیے منع کرتے تھے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر محروم لوگوں کی نظریں پڑ چکی۔ اللہ اکبر۔ میرے والد صاحب کراچی میں آئے تو ہم دودھ منگاتے ہیں تو جہاں شاپر تھیلی میں ہے، پنجاب میں یہ کلچر نہیں ہے، برتن میں بالٹی میں۔ تو اس دن سے میرے گھر میں تھیلا آیا کہ آج کے بعد یہ دودھ ایسے نظر نہیں آئے۔ اچھا، محروم سے مراد یعنی محروم لوگ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس قوت خرید نہیں ہے، اور ایک وہ کہ جو اس وقت وہ چیز اس کے پاس میسر نہیں، ضروری نہیں کہ وہ خرید سکتا ہو یا نہ، اور ہم ہر چیز سے بچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک کھانے کی مثال دی ہے، ظاہر آپ نے اچھی گاڑی لی تو روڈ پہ چلائیں گے، اس کو کہاں چلائیں گے؟ آپ کا گھر بھی تو لوگ دیکھیں گے، آپ کا لباس بھی لوگ دیکھیں گے۔ اب اسکرین پر ہمیں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، آج کل سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا پہ ہم چاہے اچھی اس کا استعمال کریں یا کوئی اپنی تشہیر کے لیے کوئی دوسرا بھی استعمال کرتا ہے، لوگ دیکھیں گے تو صحیح۔ تو ہمیں پھر ظاہر اس کے جو حدیث میں باقاعدہ واضح طور پہ بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ صحابہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بکریاں پالنا بہت پسند کرتے ہیں، اور بکریاں تو مدینے میں آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات پر تھوڑا ان سے فرمایا کہ تم جو نا وہ زیادہ کھیتی باڑی کی طرف جاؤ، کسان، یعنی مدینے میں یہ کام زیادہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی حدیث پہ جو وجوہات بیان کی اس میں ایک یہ بھی بیان کی گئی کہ بکریوں کی کثرت پر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے یہاں پر کہ جہاں ایک چیز نہیں ہے زیادہ تو وہاں یہ نظر کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کسان اور اس کھیتی باڑی کی طرف اور اس کی برکتوں کو بیان کیا، لیکن ساتھ ساتھ جو حدیث میں جس کو ساتھ ترغیب بھی دیا گیا نا، جماجم کے جو الفاظ ہیں کہ اس کی تم کثرت کرو، اس کی مختلف تعبیرات بیان کی گئی۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ان کھیتیوں کے اندر بھی کھوپڑی ٹائپ کچھ لٹکانا، یعنی کوئی ایک ڈنڈا یا کچھ ایسی کہ اس کے اوپر ایک کھوپڑی لگی کہ انسان کو پہلی نظر سے کوئی چیز بھائے نہیں، اس کو بدی محسوس ہو، اس کو تعجب اور حسد والی یہ دونوں نظریں نہ پڑ جائیں۔ ایک ہوتی تعجب کی نظر، کیا بات، کیا یعنی تعجب سے یعنی وہ انسان خود فیل کرتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی ایک تعجب کا نظر ہے۔ ایک ہے حسد کی، سب سے بدترین نظر جو ہے وہ حاسد کی نظر سے بچنا ہے۔ اصل اس کے سامنے تو آدمی کوشش کرے کہ جس کے بارے میں پتا ہے، اس لیے کہا نا اچھا خواب آئے، لیکن اس میں بھی یہ نا کہ اسی کو بتاؤ جو تم سے محبت کرتا ہو، تمہارا دشمن نہ ہو، تمہاری کوئی عداوت اس کے دل میں نہ ہو، تو اس کو تو یوں ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں بھی اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی جب بیٹے سارے جانے لگے؟ اچھا پہلے بھی تو بیٹے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، گندم لے کر بھی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان بھی لیا میرے بھائی ہیں، تو پوچھا بھی اور بھی کوئی ہے؟ ہاں ایک اور بھائی بھی ہیں۔ کہا کہ آئندہ گندم نہیں ملے گی جب تک اس کو لے کر نہیں آؤ گے۔ اب پہلے 10 افراد یہ گئے تھے، اس وقت تو یہ چلے گئے، اب جب آئندہ کے لیے کہا، جب تعارف ہو گیا کہ سارے بھائی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پتہ لگ گیا تھا، لیکن اس محفل مجلس میں جتنے لوگ تھے سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ 10 بھائی ہیں۔ اب جب 11 آنے لگے تو آپ کے والد محترم نے تلقین یہ کی تھی کہ اب تم نے ایک ساتھ ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا، پھر تمہارے اوپر جو ایک نظر پڑے گی نا کہ یہ 11 بھائی ہیں۔ آج بھی اگر ہم معاشرے میں دیکھیں نا 5-6 بھائی جن کے ہوں، کمانے والے بھی صحیح ہوں، اور وہ صرف محبت اکٹھے کھڑے ہیں، لوگ بعض اوقات یہ بھی تعجب کی نظر ہے 6 بھائی ہیں ایک ساتھ ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اچھا کچھ فیملیز ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں، ان میں بڑی محبت ہوتی ہے اور خاص ایسے تہواروں پر ملتے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ گویا کہ ایک بچنے کی تدبیر وہ بتائی کہ 2 کر کے داخل ہونا، اور اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ نظر برحق ہے، حدیث سے بالکل یہ ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا، یہ اس کو کہنا کہ یہ بس ایسی دقیانوسی باتیں ہو رہی ہیں، یا ان چیزوں کو بعض لوگ اس کو ان چیزوں سے بھی تعبیرات کر کے وہ نظر کا ہی سرے سے انکار کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ نظر برحق ہے، قرآن سے بھی ہے باقاعدہ اور حدیث طیبہ سے بھی ثابت۔